گھر آ کر ذکیہ نے شاور لے کر ظہر کی نماز قضا ادا کی، کیونکہ ان کی کلاسز کی وجہ سے اس کی ظہر کی نماز رہ جاتی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ کل کا ٹیسٹ تیار کرنے لگی۔ آدھا ٹیسٹ تیار کر کے اس نے فیس بک اوپن کی تو ماجد کی تصویر پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ کالی شلوار قمیض پہنے وہ اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر گیا۔ کافی دیر ذکیہ اس کی تصویر کو دیکھتی رہی، جیسے اسے اپنی آنکھوں سے دل میں حفظ کر رہی ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے لب اس کی تصویر پر رکھے اور اپنی ہی حرکت پر خود ہی شرما دی۔ اس پر شعر کمنٹ میں لکھ دیا۔ کمنٹ میں اس کا شعر پڑھ کر وہ جاندار مسکرایا اور اگلے ہی پل اسے فون کھڑکا دیا۔ ذکیہ نے فون کان سے لگا کر صرف کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اس کا کمنٹ پڑھ لیا ہے۔ وہ جتنی بھی اس کے سامنے ترم خان بنتی تھی تو وہ عورت نہ، شرم و حیا تو عورت کا زیور ہوتا ہے۔ تو شرمایا جا رہا ہے مجھ سے۔ اس کے شرمانے سے محفوظ ہوتے ہوئے ماجد نے اسے چھیڑا۔ نہیں تو وہ بوکھلائی، اسے کیسے پتا؟ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ مجھے کیسے پتا کہ تم شرما رہی ہو؟ تو جانا، میرے دل کے تار تمہارے دل سے جڑے ہیں۔ اس کے دلکش آواز کانوں میں پڑی تو وہ مزید بوکھلائی۔ اف، یہ تو میری ہر سوچ پڑھ لیتا ہے۔ اسے پرسکون کرنے کے لیے ماجد نے بات بدل دی۔ تم کافی دن سے آئی نہیں ہماری طرف، بھائی اور بھابھی بھی پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ٹائم ہی نہیں ملا۔ ہاں، تم اتنی بیزی رہتی ہو، سارے پاکستان کے کام تو جیسے تمہارے ذمہ ہے نا۔ پاکستان کے تو نہیں، البتہ گھر کے تو ہے نا، اور پھر پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ ویسے تمہیں تو فرق نہیں پڑنا چاہیے، تم سے تو روز مل لیتی ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں ساری عمر اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں۔ لائن مار رہے ہو؟ حد ادب لڑکی، لائن نہیں مار رہا، اپنے دل کا حال بتا رہا ہوں، جو ہر وقت تمہیں دیکھنے کی چاہ کرتا ہے، تمہیں سننے کے لیے بےتاب رہتا ہے اور ہر وقت تمہارے ہی نام کا ورد کرتا رہتا ہے۔ اس کے اظہار پر وہ گہرا مسکرائی۔ ذکیہ، کافی دیر ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سننے کے بعد اس نے اسے پکارا۔ ایک سوال پوچھوں، اگر تمہیں برا نہ لگے تو؟ تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ تم ہر سوال کا حق رکھتے ہو ماجد۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جس سے تم باخبر ہو اور میں بے خبر ہوں؟ ماجد نے ایسے لفظوں کا چناؤ کیا جس سے اگر اسے برا لگنا بھی ہوتا تو نہ لگے۔ اوہ ہاں، میں کیسے بھول گئی، اتنی اہم بات تمہیں بتانی تھی۔ ذکیہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کون سی اہم بات؟ وہ حیران ہوا۔ وہ مصطفیٰ نہیں ہے تمہارا دوست؟ ہاں تو وہ یہ کہ وہ ہماری نور سے محبت کرتا ہے۔ کیا؟ لگانا شوق؟ اس کی کیا کو لمبا کھینچنے پر وہ مسکرائی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ نور سے محبت کرتا ہے؟ اور کیا نور کو پتہ ہے اور اس نے تمہیں خود بتایا ہے؟ ماجد شوق سے نکل کر جو بولنا شروع ہوا تو بولتا ہی چلا گیا۔ ارے بریک پہ پاؤں رکھو۔ ہاں رکھ لیا، میرا مطلب ہے چپ ہو گیا۔ نہیں، اس نے نہیں بتایا اور نہ ہی نور کو پتہ ہے۔ اس نے پہلے دن سے لے کر اس دن تک والی ساری بات بتا دی۔ مصطفیٰ اچھا لڑکا ہے۔ ویسے تمہیں کیوں لگا کہ کوئی بات ہے جس سے تم بے خبر ہو؟ پھر ساجد نے اسے گراؤنڈ والی ساری بات بتا دی۔ تو تم شک کر رہے تھے مجھ پر؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، مجھے جیل سے ضرور ہوئی تھی جب تم اس سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ وہ اس پر شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر تم نے ایسا کبھی کیا بھی نہ تو میں تمہیں گنجا کر دوں گی۔ ذکیہ واپس اپنی ٹون میں آتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ کب اظہار کر رہا ہے وہ نور سے اپنی محبت کا؟ ویسے بھی آخری سال ہے ہمارا یونی میں۔ پتہ نہیں، کہہ رہا تھا کہ جلد ہی کرے گا۔ تم مجھ سے کب اظہار کرو گی؟ میں تو دن میں کتنی دفعہ تم سے اظہار کرتا ہوں، ماجد نے شکوہ کیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ دن میں کوئی 100 دفعہ اسے آئی لو یو کے میسج کرتا تھا۔ اس کے ہر عمل سے اس کے لیے محبت دکھتی تھی۔ محبت تو وہ بھی کرتی تھی، لیکن اس نے آج تک اپنی زبان سے اس کے سامنے اظہار نہیں کیا تھا۔ بہت جلد، جب میں پورے حق سے تمہاری زندگی میں شامل ہوں گی، یہ میری طرف سے تمہارے لیے نکاح کا تحفہ ہوگا۔ میں اس پل کا شدت سے انتظار کروں گا۔ ماجد نے شدت جب سے کہا۔ میں بھی، کہا تو ذکیہ نے بھی، لیکن دل میں۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ ان کے گروپ میں سینئرز کوئی اور نہیں بلکہ ماجد اور مصطفیٰ ہیں۔
اپنی خوشی میں وہ یہ بھی بھول گئی کہ شمع کی جگہ ان کے گروپ میں کوئی اور لڑکی ہے۔ وہ لوگ اس وقت اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ماجد اور مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ ہی تھے، کیونکہ اب انہیں مل کر کام کرنا تھا، اس لیے کسی نے بھی برا نہ مانا۔ سر کو مجھ سے کیا دشمنی تھی جو انہوں نے آپ سب کو ایک گروپ میں جبکہ مجھے کسی دوسرے گروپ میں ڈال دیا؟ شمع رو دینے کو تھی۔ ان تینوں کا پہلے سال سے ہی گروپ بنا ہوا تھا۔ اگر کبھی کسی اسائنمنٹ کے لیے کسی لڑکی کو شامل کرنا ہوتا تو وہ لوگ کر لیتے تھے، لیکن جو ہی اسائنمنٹ ختم، اس کے بعد ان کا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہ ہوتا تھا۔ اب کسی اور گروپ میں شامل ہو کر کام کرنا شمع کو مشکل لگ رہا تھا۔ کیوں نہ ہم اس لڑکی کے پاس جائیں اور اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ تمہارے والے گروپ میں چلی جائے اور تم ہمارے والے میں؟ نور نے اس کی روتی شکل دیکھ کر حل بتایا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن اگر وہ لڑکی نہ مانی تو؟ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ یہ تو اب اس سے بات کر کے ہی پتہ چلے گا کہ وہ مانتی ہے کہ نہیں، ذکیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ تو جا رہے ہیں اس لڑکی سے بات کرنے، آپ لوگ تب تک کینٹین پر جا کر ہمارا ویٹ کریں، اور ہاں، کچھ آرڈر بھی کر لینا۔ پیسے؟ ماجد نے فوراً کہا۔ ہاں، ذکیہ نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اب دو جینٹل مین کے ہوتے ہوئے ہم اپنے اپنے کھانے کا بل دیتے ہوئے اچھی توڑی نہ لگیں گی؟ کیوں نور اور شمع؟ ہاں، یہ تو تم نے 16 آنے سچ بات کہی، نور نے کہا۔ میں تو ہمیشہ ہی سچ بات کرتے ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیں، ہم انتظار کریں گے آپ کا، مصطفیٰ نے نور کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گئے۔ وہ لوگ کینٹین چلے گئے جبکہ انہوں نے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے گراؤنڈ کا رخ کیا۔ ان لوگوں نے بڑی مشکل سے اس لڑکی کو راضی کیا تھا۔ اب وہ لوگ خوشی خوشی کینٹین میں آ گئے۔ ان کے کہے کے مطابق وہ دونوں ان کا انتظار کر رہے تھے اور کھانا بھی ٹیبل پر تھا۔ مان گئی وہ لڑکی؟ ان کے بیٹھتے ہی مصطفیٰ نے پوچھا۔ جی مان ہی گئی، لیکن بڑی مشکل سے۔ اب صرف سر سے بات کرنی، پھر یہ ہمارے گروپ میں ہوگی۔ مان جائیں گے سر، تم ان سے بات کر لینا اور کہنا کہ وہ لڑکی بھی راضی ہے تو سر کچھ نہیں کہیں گے۔ نور کے کہنے پر ماجد نے جواب دیا تو ان تینوں نے سر ہلایا۔ ایک ہفتہ انہوں نے خوب محنت کر کے پروجیکٹ تیار کیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں مصطفیٰ کی بھی ان سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ پروجیکٹ پر سر نے ان کی محنت کو سراہا تھا۔ اب وہ لوگ سب اکٹھے ہی پائے جاتے تھے۔ مصطفیٰ بھی اس ایک ہفتے میں جان گیا تھا، ماجد اور ذکی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کی ان سے دوستی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں اس نے کافی دفعہ خود میں ہمت پیدا کی کہ وہ نور کو پرپوز کر سکے، لیکن ہر دفعہ اسی ڈر سے کہ کہیں وہ اسے برا لڑکا سمجھ کر انکار ہی نہ کر دے، اس نے اسے ابھی تک اپنی فیلنگز کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ماجد اور مصطفیٰ گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ لڑکیوں کا لیکچر تھا، اس لیے وہ لوگ لیکچر لے رہے تھے۔ تم کب نور کو پرپوز کر رہے ہو؟ اب تو یہ ہمارا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ مصطفیٰ نے ہکلا کر پوچھا۔ ذکیہ نے بتایا، اور کون بتائے گا؟ دیکھو ساجد، مجھے غلط مت سمجھنا، میں سچ میں نور سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کو ڈر تھا کہ وہ اسے غلط نہ سمجھ لے۔ میں جانتا ہوں تم اس سے محبت کرتے ہو اور اس ڈر کو ختم کر دو کہ میں تمہیں غلط سمجھوں گا۔ اگر مجھے تم پر یقین نہ ہوتا تو کبھی بھی تمہیں ان سے نہ ملواتا اور نہ تمہاری ان سے دوستی ہونے دیتا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ تم نور سے محبت کرتے ہو تو میں تمہارے دانت توڑ دیتا، لیکن تب جب تم برے انسان ہوتے۔ مجھے امید ہے تم نور کو ہمیشہ خوش رکھو گے۔ ماجد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تھینک یو سو مچ ماجد، مصطفیٰ نے اسے گلے لگا لیا۔ اب پیچھے ہٹو اور مجھے بتاؤ کہ کب تم پرپوز کر رہے ہو اسے۔ یار بہت دفعہ ہمت کی ہے، لیکن اس کے انکار کے ڈر سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ تو کیا تم اسے کبھی بتاؤ گے ہی نہیں؟ بتاؤں گا اسے انشاءاللہ، لیکن ابھی نہیں، فائنل ایگزامز کے بعد۔ مصطفیٰ نے سانس کھینچی۔ آج ویک اینڈ تھا اور وہ لوگ نور کے گھر جمع تھے۔ مصطفیٰ نہیں تھا بس، ماجد کے بھائی اور بھابھی رفت بھی وہیں تھیں۔ ان سب کا پلان آج گھر میں ہی انجوائے کرنے کا تھا، جس میں انہوں نے سب سے پہلے باربیکیو اور پھر مووی دیکھنے کا پلان بنایا تھا۔ اس لیے وہ لوگ صبح سے ہی یہاں تھے اور رات بھی سب کا یہیں رکنے کا پلان تھا۔ چونکہ سب کزنز تھے، اس لیے ذکیہ کے گھر والوں اور نور کے گھر والوں نے بھی اعتراض نہ کیا۔ وہ لوگ نور کے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ نور کی امی شہناز کمرے میں آئی۔
تم لوگوں نے کیا سارے جہاں کی باتیں آج ہی کرنی ہیں کیا؟ وہ لوگ دوپہر کی کمرے میں بند تھی اور اب 4 بجنے والے تھے، لیکن ان کے باہر نہ آنے کے اثرات دیکھ کر وہ خود ہی کمرے میں آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا جو انہوں نے رفت کو دیا، کیونکہ وہ امید سے تھی اور آخری مہینہ چل رہا تھا اس کا۔ ارے امی آپ بھی آئیں۔ نور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ امی اب یہ آپ کا بھی دماغ کھانے والی ہے، رفت نے ہنس کر کہا، کیونکہ وہ تینوں کب سے اس کے بیبی بوائے کو ڈسکس کر کے اس کا دماغ کھا چکی تھی۔ آپ ہی ہم نے کب آپ کا دماغ کھایا؟ ہم تو اپنے بیبی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ جی معلوم ہے مجھے کہ آپ اپنے بیبی کو ہی ڈسکس کر رہی تھی تینوں، لیکن اس میں ان کی مما کو بھی تو انوالو کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ ہاں تو کیا آپ ہی کوئی نام ہی سمجھ نہیں آ رہا؟ جو نام مجھے اچھا لگتا ہے اس میں یا تو یہ ذکیہ کوئی نقص نکال دیتی ہے، اور اگر اسے پسند آتا ہے تو یہ شمع کو پسند نہیں آتا۔ اس نے برا سا منہ بنایا، اور یہی حال ذکیہ اور شمع کا تھا۔ دیکھو بیٹا، بچے پر پہلا حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ نازیہ رفت کی ساس نے بھی کوئی نام سوچ رکھا ہو، اس لیے تم لوگ اس بات پر خود کو پریشان مت ہو سکتا ہے وہ نام جو وہ لوگ رکھیں گے وہ تم تینوں کو پسند آ جائے۔ انہوں نے رسانیت سے انہیں سمجھایا تو وہ تینوں بھی سمجھ کر سر ہلا گئیں۔ رات کو 10 بجے وہ لوگ لان میں باربیکیو کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ انتاشری بھی کھیل رہے تھے۔ انہوں نے شہناز بیگم اور امجد نور کے بابا کو بھی کہا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر کہ تم لوگ انجوائے کرو انکار کر دیا تھا۔ ساجد نے ان کے آگے باربیکیو کی پلیٹ رکھی اور وہیں بیٹھ گیا۔ چلیں ساجد بھائی، اب آپ ہمیں کوئی گانا سنائیں جو کہ میم سے ہو، ذکیہ نے فرمائش کی۔ ارے مجھے کہاں گانا وانا آتا ہے، تم ماجد کو بولو وہ گا دے گا گانا۔ کیوں ماجد؟ اس نے انکار کے ساتھ ساتھ شرارت سے ماجد سے بھی پوچھ لیا۔ ماجد نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ ذکیہ سے محبت کرتا ہے اور اسٹڈی کے بعد اس کا باقاعدہ رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ اس پر اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اسے اپنے بھائی کی خوشی سب سے زیادہ عزیز تھی، اور پھر ذکیہ بھی دیکھی بالی تھی، اس لیے ساجد کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ کیوں نہیں، ہم تو ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ ماجد نے سر کو خم دے کر اسے سب سے چھپا کر آنکھ ماری۔ اچھا تو پھر تم ہی سنا دو کوئی گانا۔ گانا نہیں، میں تو غزل سناؤں گا۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ وہ غزل کے دوران اسے ہی مسلسل نظروں میں لیے ہوئے تھا، جسے محسوس کر کے ذکیہ سمٹی جا رہی تھی۔ شمع اور نور کی معنی خیز نظروں پر وہ بس ان کو گھور ہی سکی، وہ ان کی طبیعت اچھے سے سیٹ کرتی، لیکن ساجد اور رفت کی موجودگی کی وجہ سے وہ بس انہیں گھورنے پر ہی اکتفا کر سکے۔ ارے واہ واہ، کیا بات ہے ماجد بھائی، واقعی بہت اچھی غزل تھی، رفت نے بھی مسکرا کر کہا۔ ماجد نے سر کو خم دے کر تعریف وصول کی۔ تم کچھ نہیں بولو گی ذکیہ؟ ماجد نے اتنی اچھی غزل سنائی ہے اور فرمائش بھی تمہاری ہی تھی۔ نور نے شرارت سے اسے کہا۔ جی بہت اچھی تھی۔ اس نے دل میں نور سے بعد میں بدلہ لینے کا سوچ کر اسے گھور کر اس کی تعریف کر ہی دی۔ چلو ماجد، اب تمہاری باری ہے لانے کی۔ ساجد نے اس کے آگے پلیٹ خالی کی۔ جو حکم بادشاہ سلامت۔ اس کے جانے کے بعد وہ لوگ دوبارہ مشغول ہو گئے۔ مین گیٹ کا دروازہ بجا تو سب نے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کا حیران ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ رفت نے کہا۔ تم لوگ بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ ساجد نے ان سب کو کہا اور خود گیٹ کی طرف چلا گیا۔ اب سب کا دھیان گیٹ کی طرف ہی تھا۔ ساجد نے گیٹ کھولا تو سامنے لڑکے کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ تم اس وقت؟ اس نے اسے گلے لگایا۔ تم کم از کم اپنے آنے کی اطلاع تو دیتے، میں تمہیں پک کرنے ایئرپورٹ ہی آ جاتا۔ ساجد کے شکوے پر وہ مسکرایا۔ یہ بیگ مجھے دو اور اندر چلو، سب تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ ساجد اس کے ہاتھ سے ایک بیگ لے کر اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ لان میں سب جو بڑے تجسس سے بیٹھے تھے کہ اس وقت کون آ گیا۔ سامنے سے آنے والی ہستی کو دیکھ کر تو نور چیخ مار کر اس کی طرف دوڑی اور اس آنے والے سے لپٹ گئی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ آنسو تو رفت کی آنکھ میں بھی آ گئے تھے، اپنے سامنے موجود اپنے بھائی کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر، لیکن وہ اپنی حالت کے پیش نظر نور کی طرح بھاگ کر اپنے بھائی سے لپٹ نہ سکی۔ لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔
اس نے بھی نور کو آرام سے علیحدہ کر کے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور رفت کو گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ ایک تو اس کنڈیشن میں وہ پہلے ہی زیادہ حساس ہو گئی تھی، لیکن اب اپنے سامنے بھائی کو دیکھ کر کوشش کے باوجود بھی خود کو رونے سے نہ روک سکے۔ اس نے اسے نرمی سے علیحدہ کیا اور اس کے آنسو صاف کر کے اس کے بالوں پہ بوسہ دیا اور اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ ذکیہ جو ہونک بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی، ماجد کے چٹکی بجانے پر ہوش میں آئی۔ نور، شہناز بیگم اور امجد صاحب کے چہرے پر پریشانی سجائے لانچ میں لائی۔ وہ دونوں جو پریشانی سے باہر آ رہے تھے، اپنے سامنے اپنے بیٹے کو دیکھ کر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر جامد ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر شہناز بیگم کو گلے لگایا تو وہ ہوش میں آئیں۔ اسے علیحدہ کر کے میرا بیٹا احتشام کہہ کر اس کا منہ دیوانہ وار چومنے لگے۔ اتنے سال اپنے بیٹے کی دوری پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی خود کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ وہ خود بھی تو پردیس میں ان کے بغیر کیسے رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اپنوں سے دور رہنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی ماں کی آغوش میں آ جاتا، لیکن مجبوری کی وجہ سے اتنے سال ان سے دور رہا۔ ان کی آنکھیں صاف کر کے وہ امجد صاحب کے پاس گیا اور ان کو گلے لگایا۔ اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے کے لمس کو پا کر انہوں نے بھی اپنی پکڑ مضبوط کی۔ یہ سب دیکھ کر ہر ایک کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس کے بعد وہ ماجد سے ملا اور اس کا حال احوال دریافت کیا۔ اسے لے کر وہ صوفے پر بیٹھے اور دونوں میاں بیوی اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے لگے۔ بھیا، آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ نور اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں آپ سب لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور اگر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا تو آپ لوگوں کے چہرے پر یہ خوشی کیسے دیکھتا جو مجھے اچانک دیکھ کر آپ لوگوں کے چہرے پر مجھے دیکھنے کو ملی ہے۔ اس نے اس کے سر پر چپت لگائے۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر ذکیہ پر گئی تو اس نے سوالیہ نظروں سے نور کی طرف دیکھا۔ وہ ماجد اور شمع کو تو پہچان گیا تھا، لیکن یہ لڑکی کون تھی؟ بھائی، یہ سریا پھپھو کی بیٹی ہے ذکیہ۔ یہ ہماری بیسٹ فرینڈ بھی ہے۔ آج ہم لوگ باربیکیو کر رہے تھے، اس لیے یہ یہاں ہے اور آج رات یہیں رکے گی۔ وہ اچھا، کیسی ہیں آپ؟ اس نے ذکیہ سے پوچھا۔ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ چلو نور، اب بھائی کی جان چھوڑو، تھکا ہوا ہے، اور تم لوگ بھی اب آرام کر لو۔ باقی کا پلان پھر کسی دن کر لینا۔ شہناز بیگم نے ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اتنے لمبے سفر کی وجہ سے احتشام بھی تھکا تھکا سا تھا، اس لیے انہوں نے سب کو آرام کرنے کا کہا تو وہ لوگ بھی جی کہہ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نور نے اپنی امی سے سن رکھا تھا کہ ان کا ایک بھائی بھی ہے، لیکن اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور پھر وہ رفت اور ساجد کی شادی پر بھی نہیں آیا تھا، اس لیے وہ پہچان نہ پائی۔ چونکہ رات کو سبھی لیٹ سوئے تھے، اس لیے سب کی صبح ہی دیر سے ہوئی تھی۔ آج کی صبح نے ایک اور محبت کو جنم دینا تھا۔ وہ دونوں 10 بجے کے قریب ناشتے کے لیے نیچے آئیں۔ لاشعوری طور پر اس کی نظریں سیڑھیوں سے اترتی ان دونوں پر گئی تھیں، لیکن یہ نظریں پلٹنے سے انکاری تھیں۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ تھی جو اس کے ذہن میں اس وقت تھی۔ وہ یک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جو فیروزی رنگ کے فراک میں ہم رنگ دوپٹہ لیے نور کے ساتھ کسی بات پر ہنستی نیچے آ رہی تھی کہ کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کے اس نے نظریں اٹھائی تو ماجد اسے وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ اس کے تو وہم میں بھی نہیں تھا کہ ماجد کے علاوہ بھی کوئی اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ان کے سلام پر دونوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ میں تم دونوں کو اٹھانے گئی تھی، لیکن تم تینوں تو جیسے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ شمع پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ اوف ماما، رات کو اتنا دیر سے سوئے اس لیے جاگ نہیں آئے، ورنہ آپ تو جانتی ہیں میں آپ کی ایک آواز پر اٹھ جاتی ہوں۔ نور نے اٹھ کر ان کے گرد لاڈ سے بازو پھیلائے۔ ہاں، میں تو تمہیں جیسے جانتی ہی نہیں ہوں نا کہ تم کتنی میری فرما بردار ہو، اور یہ بھی تم نے خوب کہی کہ میری ایک آواز پر اٹھ جاتی ہو۔ میں تمہیں پہلے 100 دفعہ کوئی آوازیں دیتی ہوں، پھر بھی جب تم ٹس سے مس نہیں ہوتی تب جا کر تمہیں غصے سے آواز دیتی ہوں، جس پر تم ہر بار کی طرح ہڑ بڑھا کر اٹھتی ہو۔ ہاں تو مما، مجھے آپ کی صرف وہی ایک آواز سنائی دیتی ہے، تو پھر وہ ایک آواز ہی ہوئی نا جس پر میں اٹھ جاتی ہوں۔ اور ماما، یہ اپیا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ نور جانتی تھی کہ اب اس کی کلاس شروع ہو جانی ہے۔ مما نے سب کے سامنے
اور مما نے بھی کسی کا لحاظ کیے بغیر شروع ہو جانا ہے، اس لیے اس نے بات بدلنے میں ہی عافیت جانی۔ یہ جو تم نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے بات بدلی ہے نا، خوب جانتی ہوں میں۔ اور رفعت ساجد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، اللہ خیر خیریت سے وقت لائے، انہوں نے اس کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ آمین، سب نے سچے دل سے آمین کہا۔ بھائی آپ اتنے سالوں بعد آئے ہیں تو کیا ہمارے لیے کچھ لے کر نہیں آئے؟ نور نے اب اپنا رخ احتشام کی طرف کیا۔ نہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ کچھ لے کر جانا ہے گھر والوں کے لیے؟ نور نے اپنی آنکھیں بڑی کر کے کہا۔ نہیں۔ اچھا، اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ تم نے منہ ہی لٹکا لیا، میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہ لاتا؟ اس نے اس کا منہ اپنی طرف کر کے کہا۔ سچی آپ لائے ہیں؟ نور نے خوشی سے پوچھا۔ سچی مچی، پہلے تم ناشتہ کر لو، پھر دکھاتا ہوں تمہیں۔ بہن بھائی کا پیار دیکھ کر ذکیہ کے دل میں آیا کہ کاش اس کا بھی کوئی بھائی یا بہن ہوتی تو وہ بھی اسے اسی طرح لاڈ اٹھواتی، وہ ناراض ہوتی اور وہ اسے مناتا۔ ذکیہ نے نمی کو پیچھے دھکیلا اور ناشتہ کرنے لگی۔ نور نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور اب وہ صوفے پر بیٹھی احتشام کا انتظار کر رہی تھی، جو اندر سے بیگ لینے گیا تھا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے۔ اس نے چاکلیٹس، ببل گمس اور کاسمیٹکس کا سامان نور کے حوالے کیا۔ لو یو بھائی، لو یو ٹو۔ یہ آپ کے لیے امی اور یہ بابا کے لیے۔ اس نے خوبصورت سی شال انہیں دی۔ یہ آپ کے لیے۔ شمع، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کو کیا پسند ہے، اس لیے میں جو نور کے لیے لایا وہی آپ کے لیے لے آیا۔ اس نے اس کا سامان اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ آپ کا۔ پھر اس نے ماجد کو اس کا سامان دیا اور ساجد اور رفعت کا اور اس کے بچے کا سامان جو وہ باہر سے لایا تھا اپنے بھانجے کے لیے، وہ علیحدہ کر کے شناز بیگم کو دیا۔ یہ آپ کے لیے ذکیہ۔ اس نے برینڈڈ گھڑی جو وہ نور کے لیے لایا تھا اس کی طرف بڑھائی۔ وہ ہچکچائی، اسے اس سچویشن میں اپنا آپ مس فٹ لگ رہا تھا۔ اسے گفٹ لینا عجیب لگ رہا تھا، جبکہ وہ اسے جانتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی ان کی فیملی ممبر تھی۔ ذکیہ نے ماجد کی طرف دیکھا اور اس کے اشارے پر شکریہ کہہ کر گھڑی لے لی۔ اچھا بھیا، اب میں کمرے میں جا کر سارا سامان دیکھ لوں؟ وہ ذکیہ اور شمع کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ احتشام بھائی، اب آپ کے ڈاکومنٹس کیسے بن گئے؟ ماجد نے ان کے جانے کے بعد پوچھا۔ بس یار، بن ہی گئے بڑی مشکل سے، اتنی بھاگ دوڑ کے بعد اللہ نے مجھے کامیاب کر ہی دیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ جو ہی میرے ڈاکومنٹس بنے تو میں فوراً گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ اب آپ آئے ہیں تو گھوڑی چڑھ کر ہی جائیے گا، اس نے شرارت سے کہا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک پری پیکر کا چہرہ آیا، لیکن وہ سر جھٹک گیا۔ نہیں یار، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، اس نے شرارت سے ہنس کر کہا۔ کچھ خدا کا خوف کریں بھائی، 30 کے ہونے والے ہیں آپ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے۔ اس کو تم چھوڑو بیٹا، اس کی اب میں شادی کروا کر ہی چھوڑوں گی۔ پہلے بھی میں نے اسے کہا تھا کہ جانے سے پہلے شادی نہیں تو منگنی کروا لو، لیکن اس لڑکے نے میری ایک نہ سنی اور چلا گیا۔ اب تو میں اسے نہ تو باہر جانے دوں گی اور اس کی شادی بھی کرواؤں گی۔ وہ کچن میں تھی کہ احتشام کی ابھی عمر ہی کیا ہے کہنے والی بات پر سارا کام چھوڑ چھاڑ کر باہر آئیں اور پھر اسے لتاڑا۔ ارے اماں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر بعد میں مجھ سے ہی کہیں گی کہ تمہاری بیوی نے مجھے یہ کہا تو کبھی فلاں، لیکن میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ بعد میں مجھ سے شکایت مت کریے گا، میں تب کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر رہو، میں شکایت نہیں کروں گی، اور پھر وہ میری بھی تو بیٹی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ چلو پھر کل سے ہی رضیہ رشتے والی کو کہتی ہوں کوئی اچھا سا رشتہ دکھائے۔ ارے اماں، تھوڑے دن تو صبر کر لیں، کل ہی تو آیا ہوں میں، اس نے ان کی جلد بازی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں کون سا کل ہی تمہارا بیاہ کر رہی ہوں، ابھی تو لڑکی ڈھونڈنی ہے، پھر منگنی کریں گے، پھر شادی۔ انہوں نے اپنا منصوبہ بتایا تو ان کے منصوبے پر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر ماجد ذکیہ لوگ گھر چلے گئے تھے۔ رات کو سوتے وقت اسے شناز بیگم کی شادی والی بات یاد آئی تو چھم سے اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی پھر وہی چہرہ اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا تو اس نے آنکھیں کھولی اور اپنی کیفیت پر حیران ہوا۔
بھلا ایک ہی ملاقات، ایک ہی نظر میں کسی سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ کافی دیر اسموکنگ کرنے اور سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے محبت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اٹریکٹ ہوا ہے۔ اس سوچ پر وہ مطمئن ہوتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا کہ یہ صرف وقتی انٹریکشن تھی یا پھر کچھ اور۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔